نیکولا ٹیسلا انسانی تاریخ کے عظیم ترین اور ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنے وقت سے بہت آگے چل کر ایسی حیران کن ایجادات کرنا چاہتا تھا جو اس وقت کے بڑے بڑے سائنسی دماغ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے اسے پاگل کہا گیا اور ساری زندگی سائنس کے اندر اسے وہ حوصلہ افزائی نہ مل سکی جس کا وہ حقدار تھا۔ بلا شبہ نیکولا ٹیسلا آئنسٹائن سے بھی زیادہ ذہین تھا، کیونکہ آئنسٹائن تو کائنات سے سربستہ کچھ رازوں کو جاننے کے اندر کامیاب رہا، جبکہ ٹیسلا نے پوری کائنات کے کام کرنے کا خفیہ کوڈ نہ صرف کھوج لیا تھا جس پر ہماری پوری کائنات ٹکی ہے، بلکہ وہ اس کائنات کے بننے کا پراسرار پیٹرن بھی جان گیا تھا، جس کو اس نے فنگر پرنٹ آف گاڈ یعنی خدا کے انگلیوں کے نشان کہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی نیکولا ٹیسلا نے کائنات کے رازوں کے متعلق کچھ ایسا جان لیا تھا جو آج تک کوئی اور نہیں جان پایا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں عبدال's وائس، عبدال کی آواز میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عبدال وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فنگر پرنٹ آف گاڈ انسانی تاریخ کی وہ پراسرار پہیلی ہے جسے نیکولا ٹیسلا کی موت کے 20 سال کے بعد سائنٹسٹ ریسرچ پیپرز کے ذریعے اس پہیلی کو کچھ حد تک سمجھنے میں کامیاب رہے، اور اسے دیکھ کر سائنٹسٹ حیران رہ گئے، اور یہ مسٹری تھی کوڈ 369۔ نیکولا ٹیسلا کے مطابق صرف ان 3 ہندسوں میں پوری کائنات کا راز چھپا ہوا ہے۔ دوستوں، اگر آپ اس کائنات کے شیپ اور اسٹرکچر کو دھیان سے انالائز کریں تو آپ کو اس میں کئی ساری مسٹریز نظر آئیں گی۔ آپ کو کئی سارے میتھمیٹیکل پیٹرنز نظر آئیں گے جو آپ کو کئی سارے سوالوں کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ آخر کائنات کی زیادہ تر چیزیں گول کیوں ہوتی ہیں، آخر کیوں گیلیکسیز اسپائرل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی آپ کو طرح طرح کے پیٹرنز نظر آئیں گے۔ ہماری پوری کائنات اور اس میں موجود ہر ایک چیز ایک میتھمیٹیکل کوڈ یا جیومیٹریکل شیپ کو فالو کرتی ہے، جسے کہتے ہیں فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشیو۔ یہ ایک ایسا سانچہ ہے جسے رکھ کر ہر زندہ چیز کو بنایا گیا ہے، پھر چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں یا پودے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک مخصوص سانچے کے اندر بنانے والی ذات بھی ایک ہی ہے جس نے ہر ایک زندہ چیز کو پیدا کیا، اور وہی ذات ہے جس نے ایک سانچے کے ذریعے پوری کائنات کی چیزوں کو بنایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میتھمیٹکس کو ہم انسانوں نے ڈسکور کیا ہے۔ ہم نے میتھمیٹکس کو بنایا نہیں ہے، بلکہ میتھمیٹکس ہماری دنیا میں اور کائنات میں پہلے سے موجود ہے۔ فیبوناچی نمبرز کے علاوہ ہماری کائنات میں ایک اور مسٹری بھی موجود ہے جسے مسٹری آف 369 کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نیکولا ٹیسلا کہتے ہیں اگر آپ نمبر 3، 6 اور 9 کی عظمت کو جان لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کائنات کی چابی کو کھوج لیا ہے۔ اس مسٹری کو ہم کسی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نیکولا ٹیسلا اس پوری کائنات کو فریکوینسی، وائبریشن اور انرجی کے طور پر دیکھتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو فریکوینسی، وائبریشن اور انرجی سے کافی اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹیسلا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کائنات کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو انسانوں کی طرح ہر چیز کو میٹر سے بنی ہوئی نہ سوچیں، بلکہ نہ نظر آنے والی چیزیں مثلاً فریکوینسی، وائبریشن اور انرجی کی صورت میں سوچیں، تب جا کے آپ کائنات کے رازوں کو جان پائیں گے۔ ایسے راز اور ایسی ترتیب جو بظاہر تو آپ کو نظر نہ آ رہی ہو لیکن حقیقت میں ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے۔ یہ 369 مسٹری آخر ہے کیا؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کائنات صرف ان 3 نمبرز یعنی 3، 6 اور 9 سے کنٹرول ہوتی ہے، اور یہ اس کا خفیہ کوڈ ہے۔ کائنات کے اندر یہ نمبرز ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ ہائر ڈائمنشن کی بھی وضاحت کرتے اور اس کی بھی کہ نمبر 9 کیسے تمام نمبرز کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اسپیس ٹائم کی بھی وضاحت کرتا ہے، جسے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہوگی کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز ایٹم سے بنی ہے،
جو کہ ہر چیز کا بیسک اسٹرکچر ہے، جسے ہم کوانٹم ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چھوٹی دنیا ہے جو مائکرواسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی، بلکہ کچھ مخصوص میتھمیٹیکل رولز پر کام کرتی ہے۔ ہر زندہ چیز سیل سے مل کر بنتی ہے، جبکہ ملٹی سیلولر جاندار ان سیلز کی ڈویژن یا تقسیم ہونے سے بنتے ہیں، یعنی ایک سیل سے 2 بنتے ہیں، پھر 2 سے 4، 4 سے 8، پھر 16، پھر 32، پھر 64 اور اسی طرح ڈبل ہوتے جاتے ہیں، جس سے ایک مکمل جاندار بنتا ہے، یعنی ڈبلنگ سیکوینس۔ اب اسی سیکوینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہر نمبر پہلے نمبر سے ڈبل ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم نے سیلز کی ڈویژنز میں دیکھا۔ اس سیکوینس کے اندر سنگل ڈیجٹ والے نمبرز بھی موجود ہیں اور ڈبل ڈیجٹ والے بھی۔ یہاں پر آپ نمبر 8 کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ سنگل ڈیجٹ نمبر ہے، اور اس کے بعد نمبر 16 ہے، جو کہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے۔ اس طرح کے 2 ڈیجٹ والے نمبرز کو جمع کرتے جائیں اور پھر اس سیکوینس پر نظر ڈالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ان کا جواب بالکل ایک جیسے سیکوینس میں آئے گا۔ اس طرح 2 سنگل ڈیجٹس کے جمع کرنے کے طریقے کو ڈیجیٹل روٹ آف نمبرز کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں تو آپ کو یہاں پر ایک ہی سیکوینس یعنی 1، 2، 4، 8، 7 اور 5 نظر آئے گا، اور یہ مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اسے اگر ہم لامحدود حد تک بھی لے جائیں تب بھی یہی سیکوینس ریپیٹ ہوتا رہے گا، اور جواب 1، 2، 4، 8، 7 اور 5 ہی آئے گا۔ اب ذرا انہی ڈبلنگ نمبرز کو آدھا کر دیں اور اب کی بار ان کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو آپ کو سیم سیکوینس دیکھنے کو ملے گا، جو کہ کافی حیران کن ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ڈبلنگ نمبرز یا ہاف نمبرز میں 3 نمبرز مسنگ ملیں گے، جو کہ 3، 6، 9 نمبرز ہیں، جبکہ باقی دونوں سیکوینس جو نمبرز کی ڈبلنگ سے یا انہیں آدھا کرنے سے حاصل ہوئے ہیں، وہ دراصل ایک دوسرے کے ساتھ ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق نمبر 1، 2، 4، 8، 7 اور 5 ہماری 3 ڈائمینشن دنیا کو دکھاتے ہیں، جہاں پر ہم انسان رہتے ہیں، جبکہ یہ 3 مسنگ نمبرز یعنی 3، 6 اور 9 ہائر ڈائمینشن کو شو کرتے ہیں، جہاں پر کوئی اور مخلوق موجود ہو سکتی ہے، اور اسی جگہ اسپیس اینڈ ٹائم موجود ہے، جو کہ ہماری 3 ڈائمینشن دنیا کو اپنی جڑوں کے ذریعے جوڑے ہوئے ہے، جیسا کہ آپ ڈایاگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے پہلے نمبرز کو ڈبل کرنا شروع کیا، ویسے ہی شروعات کرتے ہیں نمبر 3 سے، یعنی ہر 3 کے بعد اس کا اگلا نمبر اس کا ڈبل ہوگا، اور اب اسی سیکوینس کے اندر موجود ڈبل نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ یہ صرف 3 اور 6 کے پیٹرن کو ریپیٹ کر رہا ہوگا۔ اب بالکل پہلے کی طرح ان نمبرز کو آدھا کریں اور ان کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو آپ ایک بار پھر یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جائیں گے کہ ان کا جواب 3 اور 6 ہی آئے گا، اور یہی سیکوینس مسلسل ریپیٹ ہوتا رہے گا، جو کہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ اب اگر ہم اسی فارمولا کو نمبر 6 پر اپلائی کرتے ہیں، یعنی نمبر 6 سے آنے والا اگلا ڈیجٹ اس کا ڈبل ہوگا، تب بھی یہی سیم رزلٹ نکلتا ہے۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سیکوینس کے اندر صرف نمبر 9 مسنگ ہے، جو کہ دراصل نمبر 3 اور نمبر 6 کو کنٹرول کر رہا ہے، یعنی اس ڈایاگرام کے مطابق نمبر 1، 2 اور 4 کو نمبر 3 کنٹرول کر رہا ہے، اور نمبر 7، 8 اور 5 کو نمبر 6 کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ نمبر 9 سب نمبرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہم ڈبلنگ کے فارمولا کو نمبر 9 پر اپلائی کرتے ہیں اور پھر ان کا ڈیجیٹل روٹ لیتے ہیں۔ یہاں پر حیران کن طور پر جواب آپ کو 9 ہی ملے گا۔ اب پہلے کی طرح ان نمبرز کو آدھا کر کے ان کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو آپ دیکھیں گے پھر سے جواب نمبر 9 ہی آئے گا، یعنی نمبر 9 ایک ایسا اکیلا نمبر ہے جو باقی تمام نمبرز کو اکیلے کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ نمبر 9 کتنا طاقتور ہے،
آئیے ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک سرکل کا اینگل 360 ڈگری ہوتا ہے، اور اگر 360 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ ہوگا 9۔ اب اسی سرکل کو آدھا کر لیں تو یہ 180 ڈگری کا اینگل بنتا ہے، اور 180 ڈگری کا ڈیجیٹل روٹ بھی 9 بنتا ہے۔ اب اسی سرکل کو جتنا مرضی ڈیوائیڈ کرتے جائیں، اس کا ڈیجیٹل روٹ 9 ہی نکلے گا۔ اس فارمولا کو آپ سرکل کے بجائے اگر کسی بھی شیپ پر اپلائی کریں گے تو بھی آپ کو جواب ایک جیسا ہی ملے گا۔ یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم سرکل کو ڈیوائیڈ کرتے جا رہے ہیں تو ہم اس کی سنگولیرٹی یا اس کے چھوٹے سے چھوٹے لیول پر جاتے جا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر نمبر 9 اسپیس میں بڑے لیول پر موجود ہو کر اسے کنٹرول کر رہا ہے تو بالکل چھوٹے لیول پر بھی وہی موجود ہے، یعنی اسے انفینٹی لیول پر فالو کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سنگولیرٹی سے لے کر پوری کائنات تک ہر جگہ پر یہ نمبر پھیلا ہوا ہے اور اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا ثبوت کئی اور اہم ترین کیلکولیشن سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ بھی 9 ہی نکلتا ہے۔ سورج کے ڈایامیٹر کا ڈیجیٹل روٹ 9، زمین اور چاند کے ڈایامیٹر کا ڈیجیٹل روٹ بھی بنتا ہے 9، سورج کے گرد سیارے بھی 9 ہے۔ اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ بھی ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر 3600 سیکنڈز ہوتے ہیں، اور ان کا اگر ڈیجیٹل روٹ نکالیں گے تو وہ بنتا ہے 9۔ ایک ہفتے، مہینے یا سال کے اندر جتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، ان سب کا ڈیجیٹل روٹ اگر نکالیں تو وہ بنتا ہے 9۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ہماری کائنات بالکل خاموش یا ساکن نہیں ہے، بلکہ 432 ہرٹز فریکوینسی پر وائبریٹ کر رہی ہے، جبکہ اگر 432 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ بھی بنتا ہے 9، یعنی یہ نمبر 9 ہر چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ یہ اسپیس ٹائم کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ نمبر 9 کی جڑیں 3 اور 6 سے ملتی ہیں، جو کہ باقی تمام پیٹرن کے ساتھ مل رہی ہیں۔ اس پیٹرن پر جس پر ہماری یہ 3 ڈائمینشن دنیا کھڑی ہے، یعنی 3، 6 اور 9 ڈائمینشن آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں جانے پر ہم باقی 2 کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انرجی بھی کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوتی، بلکہ ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں یا کسی دوسری شیپ میں بدل جاتی ہے۔ ٹیسلا کا کہنا تھا کہ میرا دماغ تو بس ایک ریسیور ہے، جبکہ کائنات کے اندر ایک ایسی کور موجود ہے جہاں سے ہم سب نالج، طاقت اور انسپریشن حاصل کرتے ہیں، اور اس کور سے ان کی مراد تھا یقیناً نمبر 9۔ نمبر 9 ایک ایسا مسٹیریس نمبر ہے کہ اگر آپ نمبر 9 میں 1 سے لے کر 9 تک کوئی بھی نمبر ایڈ کریں گے اور اس کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں گے تو جواب وہی نمبر آئے گا جو آپ 9 کے ساتھ ایڈ کر رہے ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ نمبر 9 موجود ہوتے ہوئے بھی انویزیبل ہے، جس طرح ٹائم ہوتا ہے جو ہماری دنیا و کائنات میں موجود تو ہے لیکن ہم ٹائم کو دیکھ نہیں سکتے۔ نیکولا ٹیسلا نے ایک اور گہری بات کہی تھی کہ جس دن سائنس نان فزیکل فارم کو اسٹڈی کرنا شروع کرے گا تب 1 صدی میں جتنی ترقی ہماری دنیا کرے گی وہ پہلے 100 صدیوں میں ہوئی ترقی کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل عبد الوائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔